ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میاں اسد نثار بٹی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. تھانے کے اندر غریب اور امیر میں فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ لیکن عوام جو ہے وہ پولیس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے. وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. غریب کی جو اگر سنوائی تھانے میں نہ ہو تو غریب آدمی پھر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ریمیڈی ہے پولیس کے علاوہ تو وہاں پہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکے گا اور وکلاء کو اس حوالے سے اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. پولیس باؤنڈ ہے. CCD نے آج تک پاکستان اور پہل کر دی ہے. یہ جو CCD ہے دیٹ از دی آؤٹ کم آف دا ڈیٹرنٹ تھیوری آف لا. کرائم کی سرجری کی جا رہی ہے. دوران ریمانڈ جو ملزم ہے اس کے کیا حقوق ہیں؟ کہ ایک بندہ ریمانڈ میں ہے، پولیس کی حراست میں ہے، لواحقین کو ملنے نہیں دیا جاتا، جانے پہ پوچھنے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ SHO صاحب نے ملاقات بند کی ہوئی ہے، یا کیا قانون اس کی اجازت؟ کنفیشن بیفور پولیس از ان ایڈمیسیبل. پولیس بذریعہ تشدد اگر کوئی پولیس سے ملزم سے بیان لے لیتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیگل لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم عباس سپرا ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے. آج پروگرام لیگل لائن میں جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. چنیوٹ کی عظیم سپوت جنہوں نے ایڈوکیسی کی دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا اور چنیوٹ کا نام جو ہے وہ پورے پاکستان میں روشن کیا. میری مراد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میاں اسد نثار بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ندیم. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں اور اپنے پروگرام لیگل لائن میں آنے کی دعوت دی، تو آئی ایم تھینکفل. سب سے پہلے سر آپ کو انتہائی مبارکباد کہ آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بنے. اس حوالے سے سر آپ کا یہ جو سفر ہے یہ کیسا رہا؟ ندیم، میں پیچھے 3-4 جگہوں پہ جب ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں یہ پروگرامز ہوئے، دوستوں نے اپنی محبت کا جو مظاہرہ کیا. میں اس قابل نہیں ہوں، قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو میں نے سب دوستوں کو ان پروگرامز میں بھی یہی کہا کہ یہ جو اسد نثار بٹی ایڈوکیٹ سے لے کے اسد نثار بٹی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تک کا جو سفر ہے، یہ محنت کا سفر تھا، ارتقاء کا سفر تھا، اور بطور طالب علم لرننگ کا سفر تھا. اس سفر کو میں نے سیکھنے، جانچنے اور محنت کرنے میں نے کبھی آر نہیں سمجھا اور اس سفر کو جاری رکھا. اور کسی بھی وکیل کے لیے اپنے ملک کے اندر، ان پرٹیکولرلی ان پاکستان، بطور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اس کی جو ریکگنیشن ہے وہ ہو جانی، اس کے لیے بطور وکیل ہائر پیڈسٹل ہوتا ہے. تو میں اللہ پاک کا شکر گزار ہوں. ماں باپ کی دعائیں ہیں، فیملی کی دعائیں ہیں، دوستوں کی محبتیں، دوستوں کا پیار، دوستوں کی دعائیں اور کوآپریشن تھی کہ اس لیگل فیلڈ میں نے اپنی محنت اور کوشش جاری رکھی، اور فائنلی میں آئی واز انرولڈ ایز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا سر، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بہت بڑا اعزاز ہے. میرا ایک سوال اس حوالے سے کہ جو نیو کمر لڑکے آ رہے ہیں، آپ کا جو ارتقاء کا یہ سفر تھا، آپ نے اس میں بہت کچھ سیکھا. کوئی نئے جو لڑکے آ رہے ہیں ان کو کوئی ایک یا دو سجیشنز کہ اگر آپ بھی وکالت کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا میاں اسد نثار بٹی بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو وہ کریں؟ تو دیکھیں، میرا اس بات پر یقین ہے کہ قانون کی دنیا میں آنے والا ہر نوجوان اپنی محنت کے بل بوتے پر اور خدا کی کرم اور رحمت سے وہ ہر مقام حاصل کر سکتا ہے جس کی جستجو اور لگن اس کے دل میں ہے. نئے نوجوانوں کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پنکچویلٹی، ریگولیرٹی، اویلیبلٹی یہ کسی بھی نوجوان وکیل کے لیے بنیادی ماخذ ہیں جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے ساتھ ساتھ قانون کا مطالعہ، قانون کی لرننگ اور فائل پر اس کی محنت اور پھر اس کی پریزنٹیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ارتقاء کا حصہ ہیں. اور اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس پروفیشن میں اپنا کام کرتا ہے تو اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تھینک یو. اچھا سر، میرا کویشچن یہ ہے
کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. یہ عظیم فلسفی کہا کرتے تھے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہے. لیکن عوام جو ہے وہ پولیس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتی ہے. عوام پولیس پر پاکستان کے اندر اعتماد کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں، جو آپ نے یہ ابھی پروورب بولا، یا یہ ایک صرف فکرہ نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ دنیا کی مختلف ریاستوں میں مختلف محققین اور فلاسفرز نے کہی کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بعض دفعہ ریاست سوتیلی ماں کے جیسی ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی، جو کہ شاید بالکل مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر یہ خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، چونکہ یہاں پہ کالونیلزم رہا، کالونیلزم کے خاتمے کے بعد جب انڈیپینڈنس ملی پاکستان کو، انڈیا کو، یا ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک کو، تو پھر جو ہمارے ملکوں میں طبقاتی نظام تھا، اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طبقاتی نظام نے معاشرے کے اندر جو سوشو پولیٹیکل اکنامک ڈویژنز تھیں ان کو ڈسٹرب کیا. اور آج بھی اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے. یہ طبقاتی نظام اس سے اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کے رزلٹ میں سوسائٹی کے اندر کرپشن جو ہے فائنینشیل، اس کا جب ایکسیس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ریاست کے اندر جو ستون ہوتے ہیں، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، عدلیہ ہے، تو پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پہ شاید اس طبقاتی نظام کی وجہ سے کام درست طور پر نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے پھر یہ تصور ابھرتا ہے کہ ریاست اگر ماں کی جیسی ہوتی ہے تو پھر ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے ساتھ یکساں اور مساوی جو ہیں حقوق، اس کے حوالے سے وہ کیوں عدم انصاف کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا سر، چونکہ آپ کا جو پراپر فیلڈ ہے وہ کریمنل ڈویژن ہے، تو تھانہ کلچر جو ہے اس کے ساتھ آپ کا گائے بغیر رابطہ رہتا ہے. تھانے کے اندر غریب اور امیر میں فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ میں جو بات آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا وہی پرابلم ہے کہ طبقاتی نظام ہے اس ملک کے اندر، جس کی وجہ سے سوشو اکنامک اور سوشو پولیٹیکل جو ڈویژنز ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ فنامی انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ جو کلچر بن گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو پروٹوکولز کی ضرورت ہے، یا اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کے جب ٹرن آتی ہے اور اس کی باری آتی ہے تو پھر عدل، انصاف اور قانون کا جو راستہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنایا جائے گا. تو یہ جو طبقاتی نظام ہے اور یہاں پر جو سوشو پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں جو ڈویژن بن گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بنیادی جو نظام ہے انصاف کا، کہ کسی شہری کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے وہ پولیس اسٹیشن پر جاتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ دوہرا معیار جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، جبکہ آئین پاکستان ایسا نہیں کہتا، پاکستان کے قوانین ایسے نہیں کہتے، بکس ایسی نہیں کہتے، اسٹیچوز ایسے نہیں کہتے، لیکن یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طبقاتی نظام کے وہ رزلٹس ہیں اور نتائج ہیں، جس کے رزلٹ میں غریب آدمی جو ہے وہ پس جاتا ہے. اچھا سر، اگر غریب آدمی کسی امیر کے خلاف اپلیکیشن دے تھانے میں، چونکہ طبقاتی نظام کی آپ بات کر رہے تھے، تو تھانہ سب سے پہلے جو سٹارٹ اپ طبقاتی نظام کا تھانے سے ہوتا ہے، تو غریب کی جو اگر سنوائی تھانے میں نہ ہو تو غریب آدمی پھر اس کے پاس کوئی ایکسٹرا ریمیڈی ہے پولیس کے علاوہ؟ جی بالکل ہے. دیکھیں، طبقاتی نظام اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی بھی شخص جو کسی بھی ملک کے اندر ہوتا ہے اس کی آخری امید عدلیہ ہوتی ہے، اور عدلیہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کے پاس جو انتظامی سٹرکچر ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، جیسے آپ پولیس اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس نے سب سے پہلی اس کی جو ایکسیس ہے اس نے وہاں پہ جانا ہے. وہاں پر جانے کے بعد اس نے آن ورڈ، اگر اس کو اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر اس کے پاس قانون جو CRPC ہے اس کے سٹرکچر میں چیزیں موجود ہیں، آئین پاکستان میں چیزیں موجود ہیں، اور جو بنیادی پروسیجرل لا ہے
ضابطہ فوجداری، اس میں چیزیں موجود ہیں. اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے، جو اس میں انتظامی ڈھانچے میں کچھ نئی چیزیں لائے گئیں کہ فرنٹ ڈیسک آ گیا. آپ پہلے ایک اپلیکیشن دیتے تھے، اس اپلیکیشن کا سوائے جو ریکارڈ ہوتا تھا تھانے میں، اس کے علاوہ کہیں اور اپروچ نہیں ہوتی تھی. لیکن فرنٹ ڈیسک کے تحت اس پہ ڈیجیٹلائزیشن ہونے کے بعد اس کا جو اپلیکیشن جاتی ہے، اور اگر فرنٹ ڈیسک پہ جاتی ہے تو اس کا نمبر لگ کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ اسی طرح پھر پولیس نے آپ کو ویب سائٹس دے دی ہیں، آپ کو ہیلپ لائنز دے دی ہیں کہ اگر آپ کی نیچے داد رسی نہیں ہو رہی تو آپ ان ہیلپ لائنز پہ کال کریں، تو پولیس آپ کی مدد کے لیے کہیں نہ کہیں اوپر موجود ہے. پھر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کمپلینٹ سیل بنا دیے گئے. ان کمپلینٹ سیلز کے انچارج ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایس پی کمپلینٹ، جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے، اس کو ایس پی کمپلینٹ کا اضافی چارج دیا گیا، تاکہ کوئی بھی کمپلینٹ اگر کوئی پولیس کی ہائرارکی کی طرف سے یا لوکل پولیس کی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کی داد رسی نہیں ہو رہی، تو وہاں پہ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکے گا. اگر اس کی اپلیکیشن پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی تو وہ ایس پی کمپلینٹ کو اپلیکیشن دے سکتا ہے. اور اگر وہاں بھی اس کو داد رسی نہیں ہوتی تو پھر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 22 اور 22B کے تحت اس کے پاس نیکسٹ ریمیڈی ہے کہ وہ جسٹس آف پیس کے پاس جا کر پٹیشن فائل کر سکتا ہے فار دی رجسٹریشن آف ایف آئی آر. اور اگر اس کے بعد بھی اس کی داد رسی جو ہے اس فورم پر بھی نہیں ہوتی تو پھر اس سے اگلا سٹیپ اس کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ ہے، وہ بھی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 200 کے تحت وہ ریلیونٹ کورٹ کے پاس جا کے استغاثہ دائر کر سکتا ہے، اور اس کے پاس یہ ساری قانونی داد رسی موجود ہے. اور وکلا جو ہیں اس سارے پروسیس میں وہ اس آدمی کا جو داد رسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا معاون کے طور پر اپنا کردار سوسائٹی میں ادا کر رہے ہیں، اور وکلا کو اس حوالے سے اپنا پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. اچھا سر، ہر ایف آئی آر میں پولیس جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لا سکتی ہے؟ دیکھیں، پولیس کا اختیار تو اپنی جگہ پر ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد وہ اس ایکیوز کو گرفتار کر سکے، لیکن اس کے اوپر بھی پولیس رولز موجود ہیں. پولیس رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ایکیوز کے خلاف، جس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جو ثبوت قابل گرفتاری ہے. دیکھیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایف آئی آر جو ہے دیٹ از این انفارمیشن ٹو دا پولیس ٹو سیٹ دا لا ان ٹو موشن. اس پر پولیس کے پاس ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا قابل دست اندازی جرم میرے ساتھ ہو گیا ہے، پولیس باؤنڈ ہے ضابطہ فوجداری 154 کے تحت کہ وہ اس کی ایف آئی آر درج کر دے. ایف آئی آر درج ہو گئی، لیکن اگر وہ ایف آئی آر جھوٹی ہے تو اس کا بھی تو تعین ہونا ہے، اور اگر وہ سچائی پر مبنی ہے تو اس کا تعین بھی ہونا ہے. تو اس کے لیے سیکشن 156 جو ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، وہ دوران انویسٹیگیشن اگر وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن دی گئی ہے یہ سسپیشیس ہے، یہ مشکوک ہے، یہ ایک آدمی کو فالسلی امپلیکیٹ کیا گیا ہے، تو وہ پولیس رولز کے تحت اگر اس کے خلاف ثبوت قابل گرفتاری نہیں پایا جا رہا یا وہ انفارمیشن مشکوک ہے تو اس کو وہ روک کر اس ملزم کو گرفتار کرنے کی بجائے اس ملزم کی گرفتاری التوا میں رکھ سکتی ہے. اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ اس ریزلٹ پہ آتے ہیں کہ نہیں یہ فیک ہے، یہ سٹوری فیک ہے، تو وہ اس کو گرفتار نہ کرے. یہ پولیس آفیسر کا یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا اختیار ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو انفارمیشن تھی وہ کریڈیبل ہے اور جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے اس نے وہ ملزم کے خلاف اس طرح کی ہے کہ اس کو گرفتار کر لینا چاہیے، تو پھر آئی او کا اختیار ہے کہ وہ اسے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. اچھا سر جی، آپ نے دوران گفتگو 10A آرٹیکل اور 10 کی بات کی کہ وہ آپ کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے. سر ڈان اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے مطابق CCD نے آج تک پاکستان اور خصوصی پنجاب میں جو ہے 700 بندے جو ہیں وہ مرڈر کر دیے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہے؟ ندیم، یہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے. دیکھیں، کسی بھی سوسائٹی میں نا جب قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پھر اس میں اصولی طور پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اس کا تصور نہیں پایا جاتا. اچھا، بہت پہلے
گریک ٹائمز میں اور اس کے بعد جیسے جیسے قانون کا ارتقا ہوا تو جو فلاسفرز تھے، جو قانون کے محققین تھے، انہوں نے کچھ تھیوریز پیش کی تھیں. اس میں ایک پنشمنٹ کے حوالے سے کہ سوسائٹی کے اندر جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے کون کون سی تھیوری ہونی چاہیے. اس میں ایک جو بنیادی تھیوری ہے جو ترقی یافتہ اقوام نے اپنا لی ہے وہ ریفرمیٹری تھیوری. ریفرمیٹری تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ایسی ریفارمز لائیں، ایسی اپرچونٹیز لائیں، ایسی شکل دیں قوانین کو اور اپنے شہریوں کی اس انداز میں اصلاح کریں کہ وہ جرم سے دور ہوتے جائیں، تاکہ ان کو ان اصلاحات کے ذریعے جرائم کا کلا کما کیا جائے. پھر سوسائٹی کے اندر ایک ریٹریبیوٹیو تھیوری جو تھی وہ پیش کی گئی اور ایک ڈیٹرنٹ تھیوری پیش کی گئی. جو ڈیٹرنٹ تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر جرم کے حوالے سے اتنا خوف پیدا کر دیں کہ لوگ جرم سے دور چلے جائیں. اب یہ جو دو تھیوریز ہیں یہ دو مختلف جگہ پر کھڑی ہیں، ایک ریفرمیٹری تھیوری ہے اور ایک ڈیٹرنٹ تھیوری ہے. یہ جو CCD ہے دیٹ از دی آؤٹ کم آف دا ڈیٹرنٹ تھیوری آف لا، کہ سوسائٹی میں اتنا ڈر پیدا کر دیں کہ آپ جو کرمنل ہے، جو ہیبیچول اوفینڈر ہے، وہ جرم سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو سلجھی ہوئی اقوام ہیں، وہاں پر ہمیشہ ریفارمیٹری تھیوری جو ہے اس کو ترجیح دی گئی. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں نظام انصاف میں جو مختلف مراحل ہیں اس کے نتیجے میں کہیں مدعی کو انصاف نہیں ملتا، کہیں ملزم کو انصاف نہیں ملتا. اس میں بنیادی طور پر جو پروسیجرل کئی جگہ پر نیچے ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں، کئی جگہ پر اوپر جا کر ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں پروسیجر میں، تو اس کے رزلٹ میں شاید موجودہ گورنمنٹ نے جو CCD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو لا کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، لیکن ان کو ترقی یافتہ اقوام میں کہیں بھی اس پہلو سے پسند نہیں کیا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ایسا سمجھیں کہ قانونی انداز میں ایک سوسائٹی کے اندر کرائم کی سرجری کی جا رہی ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ کوشش تو کرنی چاہیے تھی گورنمنٹ کو کہ ہم کوئی ایسا طریقہ علاج لے کر آتے کہ ریفارمز کے ذریعے اس پر ہم قابو پا سکتے. لیکن بدقسمتی سے شاید ایسا نہیں ہوا. اس میں ہم تمام افراد بحیثیت قوم بھی ذمہ دار ہیں اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کی ذمہ دار ہیں. جو قانون کے اور انتظامی ادارے ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم افراد بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے شاید سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشن اس انداز میں اپنا نہیں کیا کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھا سر، ایک ملزم پکڑا جاتا ہے، پولیس اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرتی ہے، وہاں پہ ریمانڈ مل جاتا ہے 2 دن کا 4 دن کا. دوران ریمانڈ جو ملزم ہے اس کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھیں، جتنے وہ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور پروسیجر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا اور رولز کے حوالے سے، تو جو شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہے اس کی جو فزیکل اس کی سیکیورٹی ہے وہ سب سے پہلا اس کا حق ہے کہ اس پر تشدد نہ ہو. اس کی انٹیروگیشن کے دوران کوئی غیر قانونی اقدام نہ اٹھایا جائے. اس کو جو کانسٹیٹیوشن رائٹس دیتا ہے وہ رائٹس بھی اس کے سیکیور کیے جائیں. سملرلی اس کو اپنے کونسل کے ساتھ لیگل کنسلٹنسی یا اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات کا حق ہے. اس کو جو دوران تفتیش کوئی بھی 3rd ڈگری میتھڈ یا وہ غیر انسانی سلوک جو ہے اس کے ساتھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی شخصی حقوق ہیں جو کسی بھی ایکیوز کو دوران ریمانڈ قانون مہیا کرتا ہے. اچھا سر، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ ریمانڈ میں ہے، پولیس کی حراست میں ہے، لواحقین کو ملنے نہیں دیا جاتا. جانے پہ پوچھنے پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ SHO صاحب نے ملاقات بند کی ہوئی ہے. یا کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی ملاقات بند ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل غیر قانونی اقدامات ہیں جو ہمیں عام حالات میں سوسائٹی میں نظر آتے ہیں.
اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. ایک تو وہی کہ جو ہمارا انتظامی ادارہ جات ہیں وہ اپنے آپ کو غیر قانونی طور پر طاقتور محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اور پھر اس کا اس طرح کے اقدامات کے ساتھ ایکسپریس کرتے ہیں کہ وہ اپنی غیر قانونی طاقت ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو اس کے ریلیٹیوز ہیں یا اس ملزم کے جو حقوق ہیں قانونی، اس کے حوالے سے اگر کوئی آپ کمپلینٹ سیل میں کوئی بندہ نہیں جاتا یا اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، تو صحافتی تنظیمیں اور قانونی ادارے موجود ہیں، بارز موجود ہیں کہ اگر اس حوالے سے وہ جا کے، یا کمپلینٹ سیلز موجود ہیں کہ جو ایگریوڈ پرسن ہے اگر وہ اس حوالے سے جا کے اپنی کمپلینٹ کرے، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے، تو میرے خیال میں معاشرے میں ان چیزوں میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. اچھا سر، دوران حراست پولیس بذریعہ تشدد اگر کوئی پولیس ملزم سے بیان لے لیتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، قانون شہادت جس کو ہم ایویڈنس ایکٹ کہتے ہیں، اس کی جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں سیکشن 38 39 یہ پرٹیکولرلی اور اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جب کوئی ملزم دوران ریمانڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر تشدد، دباؤ، ناجائز یا غیر قانونی دباؤ ڈال کر اس سے کوئی اپنی من مرضی کا سٹیٹمنٹ کنفیشنل ریکارڈ کروایا جانا، یہ غیر قانونی ہے. اور اسی لیے کہا گیا پاکستانی قانون میں کہ جو سی آر پی سی ہے اور جو قانون شہادت ہے، وہ کہتے ہیں جی جو کنفیشن بیفور پولیس از ان ایڈمیسیبل. تو اس پر اگر پریشرائز کر کے اس کو جا کے ایریا میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں بھی جا کے وہ کوئی اگر کنفیشن کرتا ہے تو بعد میں وہ ملزم پلی لے لیتا ہے کہ جی مجھے انڈر کوشچن لے جایا گیا تھا اور وہاں پر مجھے تھریٹ کر کے لے جایا گیا تھا کہ مجھ سے وہ سٹیٹمنٹ لیا جائے، تو ادروائز جو قانون کہتا ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں پولیس اس کا خود جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ لکھتی ہے، دیٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو، دیٹ از ان ایڈمیسیبل. اچھا سر، ہمارے معاشرے میں چونکہ رشوت کا کلچر عام ہے، تو کوئی آدمی جب تھانے میں ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جاتا ہے تو اسے رشوت طلب کی جاتی ہے. اس دوران مقدمہ جو اندراج ہے اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور یہ اندراج مقدمہ جو ہے الٹیمیٹلی کیا مقدمے کو کمزور کرتا ہے؟ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں ندیم بھائی، آپ خود لا گریجویٹ ہیں، آپ لائر ہیں، تو آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ جنرلی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ڈیلے ان رجسٹریشن آف ایف آئی آر از فیٹل فار دا پروسیکیوشن. لیکن اگر آپ یہ پروو کر جاتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیلے ان ایف آئی آر ہے وہ الٹیریئر موٹیو کی وجہ سے ہے، سرٹن انٹرسٹ آف دی پولیس آفیسر کی وجہ سے ہے، تو پھر وہ جو تاخیر ہے وہ آپ کے قانونی حقوق کو وہ ڈیمیج نہیں کرتی. اور ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اس حوالے سے اگر کوئی رشوت طلب کرتا ہے تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور اسی طرح جو انتظامی ڈھانچہ ہے محکمہ پولیس کا، اس میں بھی کمپلینٹ سیل موجود ہے. تو وہ دونوں طرف جا کے وہ اپلیکیشن گزار سکتا ہے کہ میری یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج نہیں کی جا رہی، یا فلاں پولیس آفیسر جو ہے اس نے مجھ سے یہ اماؤنٹ لی ہے، یہ پیسے لیے ہیں غیر قانونی طور پر رشوت کے صورت میں، تو وہ پروسیڈنگز اس کے خلاف انڈیپینڈنٹلی علیحدہ سے وہ بھی کی جا سکتی ہیں. اچھا سر، چونکہ یہ آج کل سوشل میڈیا کا ایرا ہے تو ویڈیو، آڈیو، یہ چیزیں جو ہیں کال ریکارڈ، یہ بطور ثبوت کورٹ میں پیش کی جا سکتی ہیں. دیکھیں، آرٹیکل 164 ہے قانون شہادت کا، وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں، الیکٹرانک اینڈ ماڈرن ڈیوائسز، یہ ریلائیبل ایویڈنس ہے، لیکن اس پر سرٹن ریسٹرکشنز رکھی گئی ہیں. اور اس کے لیے پاکستان کے اندر یا پنجاب کے اندر جو پنجاب فارنزک سائنس ایجنسی ہے، پی ایف ایس اے جس کو بولا جاتا ہے، کسی بھی آڈیو یا ویڈیو، ویژول یا ریکارڈنگ جو ہے اس کو تعین کرنے کے لیے کہ کیا واقعی وہ شکوک و شبہات سے پاک ہے، کیا اس میں کہیں ایڈٹ تو نہیں کیا گیا، تو کوئی بھی جو ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ ہے
اس کو اس کے پروٹوکولز دیے گئے ہیں، اور اس پر سپریم کورٹ نے 2019 میں ججمنٹ دے دی تھی، اور ان میں پروٹوکولز اس میں واضح کیے تھے کہ کوئی بھی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ اگر کوئی بھی ملزم فریق یا مدعی فریق وہ اگر صفحہ مثل پر لے کر آتا ہے یا پولیس کلیکٹ کرتی ہے ایسی کوئی ایویڈنس، تو اس کا فورینزک انالیسس کروایا جانا ضروری ہے. وداؤٹ فورینزک انالیسس اس کی ایویڈنشری ویلیو نہیں رہے گی. لیکن اگر وہ فورینزک انالیسس کے بعد آتا ہے اور فورینزک انالیسس اس کے جینون ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، رپورٹ آ جاتی ہے، تو پھر عدالت اور پولیس پروسیجرل لاء میں اس پر وہ ریلائی کر سکتے ہیں. اچھا سر، میرا آخری سوال کہ پولیس کے محکمے سے جو کرپشن کا عنصر ہے، کلچر ہے، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں. فرسٹ آف آل میں وہی بات کروں گا کہ یا تو رشوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے یا رشوت مانگی جاتی ہے. تو بطور افراد، بطور شہری، کسی بھی انتظامی ادارے کے پاس جاتے ہوئے جو شہری ہے اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام قانون کے مطابق ہے، اور میں جب کوئی کام قانون کے مطابق کروانے جا رہا ہوں تو مجھے کیوں رشوت دینی ہے، اور مجھے رشوت آفر بھی کیوں کرنی ہے. اور اگر اس میں کہیں اس کے جائز اور قانونی حقوق کے مطابق اس کے کام میں کہیں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس پر وہ متعلقہ فورمز موجود ہیں جہاں پر وہ اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ پولیس آفیسر یا کوئی بھی اور ادارہ، جتنے قانونی ادارے ہیں، اگر کسی شہری سے غیر قانونی طور پر رشوت ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ریلیونٹ فورمز موجود ہیں شہری کو اپنے حقوق کی آگاہی کے لیے. اس میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ این جی اوز، بار ایسوسیشنز اور پریس کلبز، یہ 3 ادارے ایسے ہیں شہروں کے اندر جو شہریوں کو ان کے قانونی حقوق کی آگاہی سے متعلقہ سیشنز اور سیمینارز منعقد کر کے ان کو اس کے متعلق آگاہی دے سکتے ہیں، سو دیٹ کہ وہ اس قابل ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ میرا حق تھا، اور میرا حق سلب اگر کوئی کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف متعلقہ فورم پر جا کر اس کے خلاف شکایت کر سکتا ہوں. اور اگر یہ پروسیس جاری رہے تو پھر یہ چیزیں آپ کی ریفارمز ہوتی رہتی ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ اپنے بہتر صورتحال میں چلا جاتا ہے یا ایک اچھی شکل اختیار کر لیتا ہے. سر لاسٹ پہ کوئی پیغام جو آپ نیو کمرز کو دینا چاہیں، چنیوٹ کی عوام کو دینا چاہیں، اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو دینا چاہیں؟ میں اپنے ڈسٹرکٹ چنیوٹ کی عوام کا، تو میں اپنے سب دوستوں کا، بار ایسوسیشن کے معزز ممبران کا، پریس کلب کا، مختلف جو شہری تنظیمیں ہیں جیسے شعور سول سوسائٹی وغیرہ، انجمن تاجران، ان سب کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ کا، اپنے علاقے کا بیٹا یا سن آف دی سوائل ہونے کے ناطے آفٹر انرولمنٹ بینگ ممبر آف سپریم کورٹ بار مجھے جس انداز سے عزت افزائی کی ان سب نے میری، میں اس کے لیے شکر ادا نہیں کر سکتا. آئی ہیو نو ورڈز فار دیٹ. اور ینگسٹرز کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان سکسیس. محنت ہی آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہی پیغام میرا اپنی عوام کے لیے ہے کہ اگر آپ محنت کریں، اپنے کام پر توجہ دیں، تو اس سوسائٹی میں بھی بہتری آئے گی، آپ کو انفرادی طور پر بھی آپ ایک بہتر انسان بنیں گے. تھینک یو سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج ہمارے ساتھ لیگل لائن میں انتہائی قابل احترام، انتہائی ویل نون پرسنالٹی میاں حسن نثار بٹی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود تھے، جن کے ساتھ انتہائی مدلل گفتگو ہوئی. انہوں نے قانون کو اور قانون کی پیچیدگیوں کو انتہائی عام فہم زبان میں بتایا. ہم ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. تھینک یو جی، بہت شکریہ.